بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آج کچھ فرمودات بزرگان دین کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ان بزرگان دین کے اقوال پہ، ان کے فرمان پہ ہمیں عمل کرنی چاہیے، جیسے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھو، موت کو ہمیشہ یاد کیا کرو تاکہ دوسرے رنج اور غم کو بھول جاؤ۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ جانے دو، صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ جانے دو، خداوند قدوس اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اقوال ہے، یہ فرمودات، شیریں لہجہ فریق کے غصے کو دور کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال ہیں، نیک عمل وہی ہے جس پہ لوگوں کی تعریف کے امیدوار نہیں ہونی چاہیے۔ نیک عمل انسان کے لیے اصل میں وہی ہے جس پہ لوگوں کی کوئی تعریف کے امیدوار نہ ہو، جیسے اکیلے کوئی جنگل میں نماز پڑھ رہا ہو، کوئی عبادت کر رہا ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، صرف اس کی اگر کوئی چرواہا اپنی بکری کو چراتے ہوئے، تو کیا بکریاں اس کی تعریف کر سکتی ہیں؟ ایسی کسی کے امیدوار نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اقوال ہے کہ 3 چیزوں سے قلب کی خباثت ظاہر ہوتی ہے۔ 3 چیزوں سے قلب کی خباثت ظاہر ہوتی ہے۔ خبردار کوئی مسلمان کسی مسلمان کو، کہتے ہیں کہ خبردار کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ذلیل نہ سمجھے، کیونکہ چھوٹے درجے کا مسلمان بھی خدا کے نزدیک بڑا ہو سکتا ہے۔ چھوٹے درجے کا مسلمان بھی خدا کے نزدیک بڑا ہوتا ہے کبھی۔ 3 چیزیں تیرے بھائی کے دل میں محبت پیدا کرتی ہیں۔ 3 چیزوں کے بارے میں آیا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے کرو گے، اپنے مومن بھائی کے لیے، اپنے مسلم بھائی کے لیے، تو اس سے محبت آپس میں پیدا ہوگی۔ نمبر 1 جب ملاقات ہو تو سلام کرنا۔ نمبر 2 اچھے نام سے مخاطب کرنا، اچھے نام سے پکارنا۔ نمبر 3 محفل میں اس کے لیے کشادہ جگہ کرنا، محفل میں اس کے لیے جگہ کو کشادہ کرنا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فرمودات ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کچھ فرمودات ہیں کہ دنیا جس کے لیے قید بن جائے، آخرت اس کے لیے راحت افزو ہوتی ہے۔ دنیا جس کے لیے قید بن جائے، راحت اس کے لیے، آخرت اس کے لیے راحت افزا ہوتی ہے، راحت رساں ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ بندے کو صرف خدا سے ڈرنا چاہیے، بندے کو صرف خدا سے ڈرنا چاہیے اور خدا سے امید رکھنی چاہیے، اور اپنے گناہوں کے علاوہ کسی کا خوف نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال کا وزن خود کرو، اپنے اعمال کا وزن خود کرو، اس سے پہلے کہ ترازو میں وہ اعمال رکھے جائیں۔ سب سے بڑی خطا یہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے عیبوں کو ظاہر کر رہا ہو، دوسرے کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے۔ آج کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے۔ آج امت مسلمہ اپنی عیبوں پہ اور اپنے گریبان پہ نظر نہ کر کے دوسرے کے عیبوں کو اچھالنے پہ یہ بہت ہی آج روز بروز بڑھتے چلی جا رہی ہے۔ اس لیے سب سے بڑی خطا یہی ہے آج۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے یہ بھی فرمودات ہے کہ اموال کا ثمرہ سخاوت ہونی چاہیے، اموال کا جو ثمرہ اور نتیجہ ہے اس کے اندر سخاوت ہونی چاہیے۔ علم کا ثمرہ اعمال ہے، اور اخلاص کا ثمرہ اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ اور مفلسی کا صدقہ، فرماتے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جو بہت ہی اللہ نے انہیں مال و دولت سے اللہ نے نوازا تھا، اور اتنے خرچے کرتے تھے، اتنے کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ کہ سینکڑوں اونٹ لدے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں اور اللہ کے رسول کی سامنے پیش کر دیا تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے۔ اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ مفلسی کا 1 درہم صدقہ کرنا، مفلسی کے دور میں 1 درہم کا صدقہ کر دینا لاکھوں درہم کے صدقہ کرنے سے غنی کے دور میں افضل ہے۔ غنی کے دور میں کوئی صدقہ کر رہا لاکھ درہم، اس سے افضل ہے مفلسی کے دور میں 1 درہم کا صدقہ کر دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کچھ اور فرمودات ہیں کہ نشہ دولت ایسی چیز ہے، دولت کی نشہ سے خدا کی پناہ چاہنی چاہیے، دولت کی نشہ سے اللہ کی پناہ چاہنی چاہیے، کیونکہ اس نشہ میں بہت دیر سے انسان کو ہوش آتا ہے۔ اگر دل و زبان پاک ہے،
اگر دل و زبان انسان کی پاک ہے تو اس سے بہتر کوئی شے نہیں اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اور اگر یہی چیز ناپاک ہو جائے، دل و زبان ہی ناپاک ہو جائے، تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ آہنی پہاڑ کے مساوی، آہنی پہاڑ کے مساوی بار اٹھانا آسان ہے۔ اگر ہمالیہ پہاڑ کے برابر بھی اگر بار ہو، اس کے برابر بار اٹھانا آسان ہے، مگر ظلم کے بھار کو اور ظلم کے بار کو، بوجھ کو اٹھانا بہت ہی مشکل معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے فرمودات میں سے ہے کہ میں اپنے لوگوں سے اچھا نہیں ہوں، میں اپنے لوگوں سے اچھا نہیں ہوں، میرے بعد جو لوگ آئیں گے وہ ہم سے اچھے نہیں ہوں گے، میرے بعد جو لوگ آئیں گے وہ ہم سے اچھے نہیں ہوں گے۔ اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ سے خوف کھاؤ تاکہ شکر گزاری کی توفیق نصیب ہو اور اطاعت و بندگی کر سکو، تم اطاعت و بندگی کر سکو۔ تمہارا جو چیز چاہے، تمہارا جو جی چاہے وہ کھاؤ اور پیو، لیکن دو چیزیں چھوڑ دو، دو چیزیں چھوڑ دو۔ اسراف یعنی فضول خرچی کرنا چھوڑ دو، اور دوسرا غرور کرنا چھوڑ دو۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اقوال ہے کہ تمہارا جو چیز چاہے کھاؤ پیو، لیکن اسراف چھوڑ دو اور غرور چھوڑ دو۔ شکر یہ کہ جب خدا کسی انسان کو کوئی نعمت دیتا ہے، شکر یہ کہ جب خدا کسی انسان کو نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کے شکرانے میں خدا کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، خدا کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ فرماتے ہیں کہ خوشامد کرنے والوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیا کرو، خوشامد کرنے والوں سے کنارہ کشی اختیار کرو، کیونکہ وہ فتنے ہی فتنے برپا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے شیخ حمزہ شردھونی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا آگ کی مانند ہے، دنیا آگ کے مانند ہے، اور آگ کو اتنا ہی حاصل کرنی چاہیے جس سے تم کھانا پکا سکو، جس سے تم کھانا پکا سکو، اور سردیوں میں گرم رہ سکو، سردیوں میں گرم رہ سکو۔ اگر یہ حد سے زیادہ ہو جائے گی تو یہ آگ جلا کر راکھ کر دے گی۔ حد سے زیادہ اگر دولت کی نشہ آ جائے اور دنیا کے نشہ آ جائے تو پھر انسان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اس کی ایمان اور اعمال جل جاتے ہیں، اور دنیا ہی دنیا کی محبت دلوں میں گھر کر جاتی ہے، اور آخرت سے بالکل ہی انسان کو دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اقوال ہے کہ چھوٹے بڑے گناہوں سے بچو، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچو، اور ایسے بچو جیسے کانٹوں والی راہ پہ چلنے والا انسان بستا ہے، کانٹوں کی راہ پہ چلنے والا انسان بستا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا ایک متاع ہے، دنیا ایک متاع یعنی نفع کی چیز ہے، الدنیا کلھا متاع، دنیا ایک متاع اور نفع کی چیز ہے، اور اس متاع میں سب سے بہتر متاع، سب سے بہتر نفع کی جو چیز ہے آج کے دور میں وہ نیک عورت ہے، سب سے بہتر نیک عورت کو بتایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو گناہوں سے باخبر ہو کر کے بھی گناہ کر ڈالتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی باتوں سے اللہ حفاظت فرمائے، کیونکہ آج ہم جان بوجھ کر کے بھی بہت سارے اللہ کی نافرمانی کر ڈالتے ہیں۔ اسی طریقے سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم اور خوف خدا سے انسان کو عزت ملتی ہے، علم اور خوف خدا سے انسان کو عزت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے بانٹنے سے برکت حاصل ہوتی ہے، بانٹنے سے برکت اسی طرح ہوتی ہے جس طرح زمین میں بویا بیج فصل بن جاتا ہے۔ بوئے ہوئے بیج کو دیکھیں گے تھوڑی دنوں کے بعد وہ فصل کی شکل دھیرے دھیرے اختیار کر لیتا ہے۔ ابو علی سینا کا کچھ اقوال ہیں، کہتے ہیں کہ لالچ مت کرو جتنا اللہ پاک نے دیا ہے اسی پہ صبر کر لیا کرو، اتنا کھاؤ جسے تم ہضم کر سکو، اور اتنا پڑھو جتنا کہ جذب کر سکو، جتنے کی صلاحیت ہو اپنے اندر جذب کرنے کی اتنا ہی پڑھنی چاہیے۔ لیکن آج ہم لوگوں کے ذہنوں کا اتنی برے حال ہو چکے ہیں کہ آج پڑھتے ہیں تو کل بھول جاتے ہیں، یا صبح کو پڑھتے ہیں تو شام کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں پڑھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن پڑھنا چاہیے 1 2 صفحے 4 صفحے 10 صفحے 20 صفحے، جتنا جس کو میسر ہو انسان کو کتابوں کا مطالعہ کرنا ہی چاہیے، کیونکہ مطالعہ سے انسان کے زندگی میں علم کی بڑھوتری ہوتی ہے۔ جب علم کی بڑھوتری ہوتی ہے انشاءاللہ دھیرے دھیرے وہ عمل کی بھی کوشش کرے گا ضرور۔ اسی طریقے سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بروں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس پہ الزام ضرور لگایا جاتا ہے، جو شخص بروں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس پہ الزام ضرور لگایا جاتا ہے۔
ان جیسی حرکت کرے یا نہ کرے ضرور لگے گا الزام. اسی لیے بروں کی صحبت سے بیٹھنے سے بچنا چاہیے. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اور نیک لوگوں کی باتیں سننا اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر کے تھوڑی دیر وقت گزارنا انسان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے. اسی لیے دینی مجالس میں شرکت کرنے کی درخواست کی جاتی ہے. دینی مجالس میں شرکت کر کے علماء کرام کے اقوال کو سنا جائے, علماء کرام کی باتوں کو سنا جائے اور بزرگان دین سے نسبت رکھی جائے, بزرگان دین سے رشتہ رکھا جائے. کیونکہ آج تو ہمارے علاقے میں ویسے خانقاہوں کا ماحول نہیں ہے جیسے بزرگان دین, لیکن کچھ علماء کرام ہمارے ہیں جو بڑے جید علماء کرام ہیں, مستند عالم دین ہیں. ان سے ہم مستند علماء دین سے ہم اپنے علم کو اور پوچھ کر کے عمل کرنے کی کوشش کرنا. آج ہم کچھ پڑھنا جانتے بھی ہیں تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے علماء کرام کی سرکردگی میں ان کی نگرانی میں پڑھنے کی کوشش کرنا. جیسے کسی بھی تفسیر کا انسان مطالعہ کرے, کسی بھی تراجم قرآن کا مطالعہ کرے تو کسی نہ کسی عالم کی سرکردگی میں اور کسی نہ کسی عالم کی نگرانی میں کرنی چاہیے. اگر نگرانی میں کریں گے تو انشاءاللہ گمراہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے. اور اگر اپنی منمانی اگر تفسیر سمجھ لیں گے اور منمانی حدیث کے مفہوم کو سمجھ لیں گے تو پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے. جیسے آج ملاقات میں ہم لوگ گئے تھے تو اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے, تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگا کر کے لوگ سو گئے اور ایک دو اصحاب کو کہ فجر کی اذان کے وقت, صبح صادق کے وقت لوگوں کو جگا دیا جائے اور لوگوں کو بیدار کر دیا جائے. بیدار کرنے کے بعد پھر اذان کہی جائے, پھر اس کے بعد نماز پڑھ لیا جائے گا, پھر انشاءاللہ آگے کو سفر اختیار کیا جائے گا. لیکن اللہ کا کرنا ہی یہ مقصود تھا کہ سب کی آنکھیں لگ گئی. اور جب بلال رضی اللہ عنہ کی چہرے پہ جب دھوپ کی شعاعیں لگی تو انہیں نیند کھلی, اور جب نیند کھلی تو فوراً اٹھتے ہیں اور حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہوش ہی نہیں رہا, ہم لوگ تو سب کے سب سو گئے. تو حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ہی نے ہم سب کو صلاح دیا, پھر قضا کا حکم نازل ہوا, اللہ کے رسول پہ قضا کا حکم نازل ہوا قرآن میں کہ جب نماز تمہاری نیند کے غلبے کی وجہ سے چھوٹ جائے, آیت مبارکہ بھی غالباً دھیان میں نہیں آ رہی ہے, کہ وہ جب چھوٹ جائے یا کسی مشغولی کسی پریشانی کی وجہ سے تو پھر ان نماز کی قضا کر دی جائے. تو نماز کی قضا مجبوری درجے میں رکھا گیا ہے جب ایسی حالت پیش آ جائے, تب ایسی حالت پیش آ جانے کی وجہ سے. لیکن وہ حوالہ دے رہے تھے وہ صاحب کہ مصر میں ایک مفتی تھے, کچھ لوگ تھے, تو مصر کے ایک مفتیان کرام نے کسی نے یہ فتویٰ دے دیا اس حدیث کی بنا پر, صحیح مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے, کہ جب بھی فجر کی نیند کے لیے, فجر کی نماز کے لیے جب بھی نیند کھل جائے, جب بھی سورج نکلنے کے بعد, یہ سورج نکلنے سے پہلے تو ٹھیک ہے قضا ہونے سے پہلے, لیکن سورج نکلنے کے بعد بھی اگر نیند کبھی نہیں کھل پائی تو آپ فجر کی نماز کی نیت پڑھ کر کے پڑھ دو, وہ قضا نماز نہیں ہے, وہ ادا ہی ہو جائے گا. انہوں نے وہ فتویٰ دے دیا تو صحیح مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے, کیونکہ حالات ایسے پیش آئے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں, لیکن وہ قضا کا حکم نازل کرنا مقصود تھا, اللہ کو قضا کا حکم نازل کرنا مقصود تھا. اس وجہ سے تو ایسی چاہیے کہ ہمیں کسی نہ کسی علماء کرام کی نگرانی میں ان باتوں کو سمجھنا, کیونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے, اور سوشل میڈیا کے دور میں لوگ واٹس ایپ میں اور فیس بک میں, انسٹاگرام پہ یا ٹویٹر ہینڈل پہ, جہاں پہ بھی جو حدیث کے اقوال نظر آتے ہیں آدمی فارورڈ کر دیتا ہے اور سمجھتا نہیں ہے, اور اسے ریفرنس کا اور حوالے کا معلوم نہیں ہوتا دلیل کی روشنی میں, اور آدمی آگے بڑھا دیتا ہے. اس لیے پہلے آدمی تحقیق کر لے اور تحقیق کرنے کے بعد ان اقوال کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے. اس لیے ہم لوگوں نے یہ سلسلہ سوشل میڈیا پہ اسی لیے میں نے شروع کیا کہ کچھ اقوال اور کچھ حدیث کی باتیں اور کچھ مسائل کی باتیں, ان باتوں کو اوتھینٹک طریقے پہ اور دلائل کی روشنی میں ان باتوں کو بتایا جائے, ان باتوں کو پیش کیا جائے, کیونکہ امت کے پاس ابھی پڑھنے کا اتنا وقت ہی نہیں ہے, اور پڑھنے کے لیے انسان کے پاس اتنی چیزیں مہیا, ان کتابیں بھی مہیا نہیں ہیں, اور وہ زبان بھی جاننے سے لوگ قاصر ہیں. عربی اور اردو تو آج ہم بہت ہی سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں, اگر اچھے الفاظ بول دیا جائے, جو کچھ فارسی کے الفاظ ملے ہوئے, تو لوگ سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں خطاب میں بھی. اس لیے عام زبان میں سمجھانا پڑتا ہے.
جس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھایا جائے اور چھوٹی چھوٹی باتیں پیش کی جا رہی ہیں، ان باتوں کو سن کر کے کم سے کم ہم سب، ہم بھی اور آپ بھی، اور پورے ہمارے جتنے احباب ہیں، جتنے دوست ہیں حضرات، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، سب کے سب ہمارے لوگ ان سن کر کے ان باتوں پہ عمل کی اللہ اسے توفیق نصیب عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔